بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اس سرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت بتائی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام مکہ میں کسی نے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابریہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیں کہ اللہ نے ابریہ کو پاسپا کر دیا۔ اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ عرب کا دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ اپنے گاؤں لے کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلیاں میں پرورش پاتا، تندرست توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں ثقافت اور بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت و محبت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا ابو مطلب نے لے لی اور آپ کی پرورش پیار و محبت کے ساتھ کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ابو مطلب کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے اور ان کی رکھوالی بھی کرتے تھے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ہمراہ تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی، ان کا نام ختیجہ تھا۔ عورت تو تھی لیکن صلاحیت بھی تھی۔ وہ بھی تجارت کرتی تھی اور اپنا مال شام تک بھیجتی تھی۔ حضرت ختیجہ نے اکثر آپ کے بارے میں سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفت اور حسن اخلاق سے بھی واقف تھی۔ لوگوں کی زبان سے کہتے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ کے دل میں یہ بات آئی کہ راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ختیجہ کے گھر پہنچے۔ بی بی ختیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کر لیا۔ چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ختیجہ نے اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں بیسرا کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے۔ کچھ دیر سستانے کے بعد آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب غور سے دیکھا اور میسرہ کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قریش سے ہے۔ نبی نے کہا، خدا کی قسم، اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کے کوئی بیٹھتا، کاش میں اسی وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال و فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے حوالے کی۔ حضرت ختیجہ نے اپنے غلام سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ غلام نے سفر میں پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلویہ کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔
غلام نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ بہت متاثر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ اور ابو طالب، حضرت ابو بکر صدیق اور مردان قریش شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بہتر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔